السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس دے دو، اور اپنے گھٹیا مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان میں سے 2-2، 3-3 اور 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تم ڈرو کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کے مہر انہیں خوشی خوشی دے دو، پھر اگر وہ دلی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تم اپنے وہ مال بیوقوفوں نادانوں کے سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری گزر بسر کا سہارا یعنی ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان میں سے انہیں کھانا کھلاؤ اور لباس پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کے مال انہیں سونپ دو، اور تم اس خیال سے ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق تم سے لے لیں گے، اور جو سرپرست مالدار ہو تو اسے یتیم کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو فقیر ہو محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جسے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جسے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ان میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر دور کے رشتہ دار، یتیم اور مسکین بھی موجود ہو تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کی کتنی فکر ہوگی، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، چوتھے پارے کے اندر آج ہم نے 10 میں سنا 12واں رکوع، آسان درس قرآن کے اندر 10 آیتیں، اور 10 آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 شروع ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں ٹوٹل 176 آیتیں ہیں، تو آج سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ یہ نساء ہے، نساء امرأتن کی جمع ہے، یعنی عورتوں کے مسائل زیادہ تر بیان کیے گئے۔ پورے قرآن مجید کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں پورے قرآن مجید کے اندر
کہ اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے۔ پہلے سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو جب شادی کرتے تھے تو یہ تینوں صورتیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کرا دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ اپنے گھر جائیں تو کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ غور کریں، یہ سورہ شروع ہو رہی ہے اس طریقے سے، اے لوگو، تو سب لوگوں سے خطاب ہے۔ پھر کہا ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور حوا مراد ہے۔ پوری دنیا کے اندر 4 طریقے سے پیدائش ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آج کل حضرت انسان ماں باپ سے مل کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ دکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا لوگو اللہ سے ڈرو، اور اس چیز میں بھی ڈرو، رشتے ناطے کو مت توڑو، مت کاٹو۔ جو رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں، رشتے ناطے کو نہیں نبھاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2556 کہ جو رشتے ناطے کو کاٹ دیتا ہے، نبھاتا نہیں ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ رشتے ناطے کو نبھائیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، عمر میں اضافہ ہوگا، روزی میں زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال بیوقوفوں کو مت دو، کیونکہ یہ مال گزران کا ذریعہ ہے، گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ تو مال کی بڑی اہمیت ہے، آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ مال بڑی محنت سے لوگ کماتے ہیں، تو یوں ہی ہاتھ میں دے دیں گے تو برباد ہو جائے گا۔ یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر یہ کہا گیا نکاح کرو عورتوں سے، 2 سے 3 سے 4 سے، دیکھیے 2 سے اسٹارٹ کیا گیا ہے، اور اگر نہیں طاقت رکھتے تو ایک ہی سے کرو، یعنی انصاف نہیں کر سکتے تو یہ انصاف سب سے اہم چیز ہے۔ جو انصاف کر سکتا ہے تو وہ آرام سے 1 سے لے کر 4 تک شادی کر لے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں کہ مہر دے دو۔ آج کل کیا ہو رہا، مہر زیادہ باندھ دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں، رات میں بولتے ہیں معاف کر دو، جی نہیں، مہر کبھی معاف نہیں ہوگا، مہر تو دینا ہی پڑے گا، چاہے پورا دے دیں ایک ساتھ یا بعد میں دیں، یا کچھ دیں کچھ بعد میں دیں، اور اگر نہیں دیے تو زمین میں سے یا مال میں سے دینا پڑے گا، چکانا پڑے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں آخر میں، جی ابو گزر رہے ہیں، امی معاف کر دو، ایسا نہیں چلے گا، معافی نہیں چلتا۔ اور اسلام کے اندر شادی کیا ہے؟ سادی، وہ کیا مہر دینا ہے اور ولیمہ کرنا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر مردوں کو بھی دیا ہے حق، تو عورتوں کو بھی دیا ہے، اس لیے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اس سے پہلے کہا لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، تو کہا لِلنِّسَاء، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر میراث کے بارے میں کہ عورتوں کو بھی حصہ دینا ہے، لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہے، ترکہ دینا ہے۔ سورہ نساء کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 11، 12 اور آخری آیت اس کے اندر ذکر ہے پورے قرآن مجید میں۔ آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ اپنے بہن کا کھائے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں، جی بہن نے معاف کر دیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سب بھائی لوگ مل کے کہے بہنوں تم ہی بانٹ لو، ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا؟ جی نہیں۔ تو حق دینا ضروری ہے عورتوں کا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، اور عورتوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین، میراث میں ان کا حق دینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔